اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سامعین گرامی قدر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ اور بکا کے سلسلے میں نقل احادیث کا سلسلہ جاری تھا، اور اس سلسلے کی یہ تیسری ریکارڈنگ ہے کہ جس میں آپ کی خدمت میں جناب ام الفضل بنت حارث کی رسول خدا سے ان روایات اور احادیث کو بیان کروں گا کہ جس میں رسول خدا نے مظلوم کربلا کے مقتل کو سن کر گریہ اور بکا کیا اور اپنے حالت اضطراب کا اظہار فرمایا۔ ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ پچھلی ریکارڈنگ میں نے معاویہ بن ابی سفیان کی جو روایت ذکر کی ہے، اس کا مصدر میں بیان نہیں کر سکا، تو اس کا جو بنیادی مصدر ہے وہ ہے ابن عاصم کوفی نے اپنی الفتوح میں اس روایت کو متعدد اور کثیر اسانید کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس پر مزید تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سلسلے میں ڈاکٹر سہیل زکار کی تحقیق کی طرف رجوع کر کے اپنی مزید تشفی حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت اضطراب کو بیان کرنے والی احادیث میں ایک جو سلسلہ ہے وہ حضرت ام الفضل بنت الحارث بھی ہے۔ چنانچہ امام حاکم نے اس روایت کو اپنی المستدرک علی الصحیحین میں درج کرتے ہوئے روایت کا سلسلہ سند بیان کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ ان ام الفضل بنت الحارث انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقالت یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ قال ما ہوا قالت انہ شدید قال ما ہو، کہ جناب ام فضل فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے رسول اللہ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو رسالت مآب نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو جناب ام فضل کہتی ہیں کہ بڑا یہ سخت خواب ہے، شدید خواب ہے۔ رسول خدا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ کون سا خواب ہے؟ تو جناب ام فضل کہتی ہیں رأیت کأن قطعۃ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، کہ یا رسول اللہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ گویا آپ کے بدن یا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو کٹ کر میری گود میں آ پڑتا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت خیرا، آپ نے تو بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ کیسے یا رسول اللہ؟ تالد فاطمہ تو انشاءاللہ غلاما فیکون فی حجرک، کہ انشاءاللہ جناب فاطمہ کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی گود میں ہوگا، یعنی آپ اس کی پرورش کریں گی۔ فولدت فاطمۃ الحسینہ، پس کچھ دنوں بعد جناب فاطمہ کے ہاں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ فکان فی حجری، اور جناب ام فضل کہتی ہیں وہ میری گود میں تھا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ آپ نے فرمایا۔ فدخلت یوما الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فوضعته فی حجرہ، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول خدا کے پاس گئی اور میں نے مظلوم کربلا کو اپنے نانا کی گود میں سلا دیا۔ ثم حانت منی التفات ہو، اور میں کیا دیکھتی ہوں فَإِذَا عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تحریقان من الدموع، میں کیا دیکھتی ہوں رسالت مآب کی آنکھیں ہیں جو آنسو بہا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے ہیں۔ قالت، تو فرماتی ہیں قلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالک،
میری ماں باپ آپ پر قربان ہو اے رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ قالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتان جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میرے جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے آ کر خبر دی کہ میری امت ان قریب میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ فقلت ھذا، میں نے کہا یہ یا اس کو یا رسول اللہ؟ فقال نعم، رسول خدا نے فرمایا ہاں، اتانی بتربۃ من تربتہ حمراء، اور یہ بھی فرمایا کہ پھر جناب جبرائیل نے مجھے کربلا کے ریگزار کی مٹی بھی عنایت کی۔ تو آپ کے سامنے فَإِذَنْ أَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تحریقان من الدموع، جبرائیل امین کی خبر سنتے ہی ابھی نواسہ رسول گود میں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، صرف خبر دی گئی مگر رسول خدا ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہانے سے تھمتی نہیں ہیں، نہر کی طرح رسول خدا کی آنکھیں آنسو پہ آنسو بہا رہی ہیں، گریہ اور بکا کی انتہا کا عالم ہے، اور ساتھ یہ کہ آپ کو تربت کربلا کا بھی مشاہدہ قرار دیا گیا۔ اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 3 میں لکھا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایت امام مسلم اور امام بخاری کی جو شرائط احادیث ہیں ان کے مطابق یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح کتاب دلائل النبوہ میں بھی یہ روایت درج ہے، تاریخ دمشق میں بھی اس کو امام بہقی نے بھی اس روایت کا درج کیا ہے، کتاب الدعاء للطبرانی انہوں نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے۔ اسی طرح ابن عساکر نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے، اور مختلف الفاظ اور مختلف طریقے کے ساتھ، یعنی جو راویان کا سلسلہ ہے وہ سابقہ راویان سے مختلف ہے، لیکن ہے حضرت ام الفضل کی یہ روایت۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ قالت ام الفضل بنت الحارث رأیت رسول اللہ، رأیت یا رسول اللہ رؤیا اعظمک ان اذکرھا لک، یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اور میں آپ کے لیے اس خواب کو بھاری سمجھتی ہوں کہ میں آپ کے لیے ذکر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکریھا، بیان کرو۔ قالت رأیت کأن بضعۃ منک قطعت فوضعت یا وضعت فی حجری، میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے جو میری گود میں کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو فقالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فاطمہ حبلا تالد غلاما اسمیہ حسینہ، میں اس کا نام حسین رکھوں گا۔ جناب سیدہ کہ ہاں حسین پیدا ہوگا، میں نے نام اس کا حسین رکھنا ہے جو آپ کی گود میں رکھ دیا جائے گا۔ فقالت فولدت فاطمہ تو حسینہ، آپ کے ہاں حسین کی ولادت ہوتی ہے۔ فکان فی حجری اور عربی ہے، میں اس کی پرورش کر رہی تھی۔ فداخل علیہ رسول اللہ، پھر ایک دن رسول خدا میرے اوپر داخل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ حسین و معی، میرے پاس حسین تھا۔ فاخذہ یلاعبہ ساعۃ، مجھ سے مظلوم کربلا کو لیا اور کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ کھیلے۔ ثم ظرفت عیناہ، پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ کھیلتے کھیلتے رسول اللہ کی آنکھیں آنسو بہانے لگ پڑتی ہیں، یعنی رسول خدا گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس نے رلایا؟ فقال ھذا جبرائیل یخبرنی ان امتی تقتل ابنی ھذا، یہ جناب جبرائیل تشریف لائے ہیں جو مجھے یہ بتا گئے ہیں کہ تمہاری امت، آپ کی امت آپ کے اس فرزند کو کہ جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ مانوس ہیں، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو آپ کی امت عن قریب قتل کر ڈالے گی۔ اس روایت کو بھی تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے اپنی معتبر سند کے ساتھ حضرت ام فضل سے اس روایت کو درج کیا ہے۔ اسی طرح امام حاکم نے بھی اس روایت کو درج کیا ہے، اور اس کے الفاظ اور اس کا طریقہ بھی مختلف ہے، اور الفاظ بھی اس کے یہ ہیں کہ قال عن ام الفضل
قالت قال علی رسول اللہ والحسین فی ہجرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب کہ امام حسین علیہ السلام میری گود میں تھے، ان جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اخبرنی ان امتی تقتل الحسین، کہ میری امت آپ کے حسین کو قتل کر دے گی۔ تو امام حاکم نے یہاں تک یہ روایت درج کی ہے۔ آگے امام حاکم لکھتے ہیں اختصر ابن ابی سمینہ ھذا الحدیث، کہ ابی سمینہ نے اس روایت کو مختصر بیان کیا ہے، ورواہ غیرہ عن محمد ابن مصعب بالتمام، جبکہ ابن ابی سمینہ کے علاوہ باقی لوگوں نے محمد ابن مصعب سے یہ روایت مکمل اور تمام ذکر کی ہے۔ تو یہ تھی جناب ام فضل سے روایات، اور اب آپ کی خدمت، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے گریہ اور بکا اور حضرت رسول خدا کی حالت اضطراب کی روایات کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ